یہ ان کا شوق ہے اور ان کی خیال ہے کہ یہ مجھے سزا دیں گے سچ بولنے پہ. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے جھوٹ پہ، اور میں ان کو دیکھ لوں گا. میں پھر واپس سے انقصاری سے بات کرتا ہوں. اللہ بہت بڑا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کوئی بات غلط نہیں کی ہے، نہ کبھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا، مجھے بھی نہیں پتا تھی. اگر مجھے غلطی ہے میری تو پھر ڈار کی اور اورنگزیب کی اس سے زیادہ غلطی ہے. لہٰذا یہ بات جھوٹ ہے. میں سچ بولتا رہوں گا، باقی اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے جو ہوتا ہے. جی سر. جب اسحاق ڈار صاحب شوگر ایڈوائزری کمیٹی کے چیئرمین بنتے ہیں ایز فارن منسٹر آف پاکستان، کبھی پاکستان کی تاریخ میں فارن منسٹر شوگر ایڈوائزری کا چیئرمین نہیں بنا ہے. یا انڈسٹریز منسٹر بنتا ہے، اگر اس کا کوئی مسئلہ ہو تو کامرس منسٹر بنتا ہے. پہلی مرتبہ فارن منسٹر صاحب جو ہیں وہ چیئرمین بنے. تو انوشا بی بی کو اسحاق ڈار کی وہ کانفلکٹ نظر نہیں آئی کہ اسحاق ڈار کو شوگر انڈسٹری کا شوگر ایڈوائزری بورڈ کا چیئرمین بنایا، اس نے فورن ایکسپورٹ کی اجازت دے دی، اور پھر ایکسپورٹ کے کرتے رہے، پرائسز بڑھتے نہیں، ایکسپورٹ کرتے رہے، پرائسز بڑھتی رہی، ایکسپورٹ کرتے رہے، پرائسز بڑھتی رہی، اور انہوں نے روکا نہیں. یہ نظر نہیں آیا انوشا بی بی کو اسحاق ڈار کے بارے میں. طارق فضل چودھری کو یہ نظر نہیں آیا کہ اگر ایک وزارت ایک وزیر ہو آئی ٹی کمپنی کی اور ٹیلی کامز کی، اور وہ اپنے شوہر کو پی ٹی ایس ایل کو فورس کر کے اپنے شوہر کو ڈائریکٹر بنا دے جہاں پہ لاکھوں روپے کی مراد ملتی ہیں، تو انوشا بی بی کو اور طارق فضل چودھری کو یہ نظر نہیں آیا کانفلکٹ آف انٹرسٹ. اگر کانفلکٹ آف انٹرسٹ 2022-23 میں تھا تو پھر 2023-24 میں وہ پروگرام کو 15 ارب روپے سے کیوں بڑھا دیا گیا؟ اگر کانفلکٹ آف انٹرسٹ 2022-23 میں تھا تو 2024-25 میں بڑھایا، 2025-26 میں ابھی تک کیوں چل رہا ہے؟ تو پھر اگر پیپرا رولز 2022-23 میں فالو نہیں کیے گئے تو 24-25 میں 25-26 میں ہوئے. پیپرا رولز تو ادھر اپلائی نہیں ہوتے. پاگل جیسی باتیں کر رہے ہیں. مطلب یہ بے بنیاد باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ میں ان کے بارے میں سچ بولتا ہوں. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چینی کے اوپر میں نے بہت بات کی ہے، بالکل کی ہے. چینی کے اوپر ایکسپورٹ کروایا، جان بوجھ کے کرایا. اس دن میں نے کہا، مجھ سے ایک اینکر نے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مصلحت ہے. آپ چینی کا ایکسپورٹ کرواتے ہیں یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ چینی کی قیمت بڑھے گی. اگر چینی کی قیمت بڑھوانا مقصود نہیں ہوتی تو ایکسپورٹ نہیں کرواتے. ظاہر ہے کہ یہ بات طے ہے. اور آج امپورٹ جو کر رہے ہیں اس سے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ مل کا ہی فائدہ ہوگا. کیوں فائدہ ہوگا؟ مل اونرز کا. کیونکہ اب جب امپورٹ ہوگی تو اب تو پرائسز بڑھ گئی نا، 200 روپے کے اوپر تو ہو گئی، چڑیا چگ گئی کھیت. اب جب یہ 200 روپے سے پرائس جو ہے نومبر میں جب چینی آئے گی باہر سے تو کیا ہوگا؟ چینی کی قیمت کم ہوگی نا. ایک مہینے کے لیے چینی کی قیمت کم ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ گنے کی قیمت کم ہو جائے گی. وہ جو سارے سال کا گنا خریدیں گے اس کی قیمت کم ہو جائے گی نومبر میں، کیونکہ نومبر میں یہ کرشنگ شروع کرتے ہیں. آپ سوچیں کہ جس مہینے کرشنگ شروع کر رہے ہو اس مہینے کیوں چینی منگوا رہے ہو؟ اس سے پہلے تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ جولائی میں تم کو سمجھ نہیں آئی تھی؟ جون میں تم کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ چینی امپورٹ کرنی ہے؟ مئی میں تم کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ امپورٹ کرنی ہے؟ اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم فارمرز کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، کمپلیٹ جھوٹ ہے. فارمرز تو بیچ چکے تھے دسمبر تک، جنوری تک ساری کی گنا. اس کے بعد آپ نے تو مارچ میں اجازت دی ہے. فارمرز سے تو آپ کو کوئی توقع نہیں رکھانی چاہیے مسلم لیگ حکومت کو. فارمرز کو کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے مسلم لیگ حکومت کو. انہوں نے تو ویٹ کے فارمرز کو بھی مار ڈالا ہے. یہ بات ایک دم صفا جھوٹ ہے. پھر دوسری بات کریے، میں نے ٹریبیون اخبار میں آیا، نیشن میں آیا، پرو پاکستانی میں آیا، دیگر اور اخباروں میں آیا کہ بھئی 244 ارب روپے کی حکومت پاکستان نے اوور بلنگ کی ہے، جس میں لیسکو شامل ہے، جس میں ہیسکو شامل ہے، حیدرآباد الیکٹرک سپلائی، لاہور الیکٹرک سپلائی، سکھر الیکٹرک سپلائی، پشاور الیکٹرک سپلائی اور ملتان الیکٹرک پاور کمپنی. یہ کمپنیاں شامل ہیں. یہ میں نے نہیں بنائی رپورٹ، یہ آڈیٹر جنرل پاکستان نے رپورٹ بنائی ہے. آڈیٹر جنرل پاکستان آپ کو پتا ہے کہ 2-3 سال پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے جب یہ رپورٹ بنائی تو انہوں نے کہا کہ 2023-24 کے اندر 244 ارب روپے زیادہ کیے. آج کل حکومت پاکستان کی وزارت نے لکھا ہے کہ مفتاح صاحب قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں بتا رہے کہ 2024-25 وہ کہہ رہے ہیں کہ اس موجودہ حکومت میں ایک پیسے کی اوور بلنگ نہیں ہوئی. بھئی موجودہ حکومت تو فروری سے شروع ہوئی ہے. شہباز شریف کی حکومت تو 3 سال پہلے سے چل رہی ہے. ہم تو کہہ ہی نہیں رہے کہ موجودہ حکومت میں ابھی تک آئی ہے، کیونکہ اس کی آڈٹ رپورٹ آئی نہیں ہے. ہمارے پاس تو 2023-24 کا ہے. بولتے ہیں وہ ابتدائی رپورٹ پہ بات کر رہے ہیں 2023 کی. تو 2023 کی رپورٹ ہی آخری رپورٹ ہے نا. 25-26 کی 24-25 کی رپورٹ نہیں آئی ہے. وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیسے اچھا کر دیا، یہ کر دیا. رپورٹ تو آڈیٹر جنرل کی آنی چاہیے. جو آخری رپورٹ پاکستان میں آڈیٹر جنرل کی آئی ہے اس کے مطابق تو آپ نے 244 روپے چوری کریں، مطلب اوور بلنگ کی ہے. ہم نے تو کسی کو زیادتی نہیں کی. میں تو اتنی سی بات کی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی کو کچھ نہ کریں، کسی کو نوکری سے نہ نکالیں، کوئی استعفیٰ نہ دے، کوئی معافی نہ مانگے، کچھ نہ کریں.
اتنی سی گزارش تو ہے نا کہ جو 244 ارب روپیہ آپ نے لوگوں سے اوور بلنگ میں لیا ہے زیادہ، یا تو آپ آڈیٹر جنرل کو کہیں گے رپورٹ تیری غلط ہے، ناقص ہے، ہم تجھے بھی پکڑتے ہیں، یا آپ کہیں گے یار ہم یہ 244 ارب روپیہ واپس کر دیں گے، آپ صارف کو واپس کر دیں، آپ کیش واپس نہ کریں، اس کے بل میں اس کو کریڈٹ دے دیں تو صارف کو مل جائے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا میں نے آپ نے یہ سٹوری سنی ہے کہ لوگوں نے خودکشی کری ہے بجلی کے بل کے بارے میں؟ کیا میں نے آپ نے یہ سٹوری سنی ہے کہ لوگوں نے اپنی بیگمات کے زیور بیچ کے بجلی کے بل بھرے ہیں؟ کیا میں نے اور آپ نے یہ سٹوری سنی ہے کہ لوگوں نے اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکال کے بل بھرے ہیں؟ کیا میں نے آپ کو یہ نہیں پتا، یہ سٹوری تو نہیں آتی لیکن میں اور آپ کو نہیں پتا کہ کتنے لوگوں نے اپنے قرض لے کر بل بھرے ہیں بجلی کے؟ یہ بات پتا ہے نا؟ جب آپ اتنی مرتبہ بجلی کے ریٹ بڑھائیں، ہر دوسرے دن بجلی کے نرخ بڑھ رہے ہوں، پاکستان کے اندر بجلی کا بل دینا ایک آفت ہو جاتی ہے، ان دنوں میں آپ اوور بلنگ کریں، مطلب ایک آدمی کو آپ نے مار ڈالا ہے بیچارے کو، اس کے اوپر آپ لیسکو کے اندر لاہور کے گرد و نواح میں جہاں لیسکو جاتا ہے وہاں پہ آپ مزید بلنگ کر رہے ہیں، یعنی کہ جس نے 200 یونٹ خریدے ہیں اس کو آپ 301 یونٹ دکھا رہے ہوں کہ نہ صرف 200 کا نہیں 301 کا یونٹ کا بل لگ رہا ہو۔ یہ زیادتی نہیں ہے، یہ بے رحم نہیں ہے۔ اور میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کون سی ڈسکوز ہیں جو کبھی آپ کو 199 کا یونٹ کا بل دیتی ہیں؟ کون سی ڈسکوز ہیں جو آپ کو 298 یونٹ کا بل دیتی ہیں؟ کون سی ڈسکوز ہیں جو آپ کو 397 یونٹ کا بل دیتی ہیں؟ نہیں دیتی۔ آپ کو 403 یونٹ کا بل دیں گی، آپ کو 202 یونٹ کا بل دیں گی، آپ کو 301 یونٹ کا بل دیں گی، یہ جان بوجھ کے تاکہ آپ اگلے والے بریکٹ میں چلے جائیں۔ اور حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مفتاح اسماعیل گمراہ کر رہا ہے۔ مفتاح اسماعیل کا میں نے اوور بلنگ کی ہے، جس نے اوور بلنگ کری ہے اس کو پکڑو، اگر آڈیٹر جنرل جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو پکڑو کہ بھئی آڈیٹر جنرل غلط کہہ رہا ہے، آپ کہیں کہ یہ رپورٹ صحیح نہیں ہے، حکومت نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ رپورٹ صحیح نہیں ہے۔ سو یہ جتنی بھی میرے خلاف جھوٹی باتیں کر رہے ہیں، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان کے بارے میں سچ بولتا ہوں، اور سچ تو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، مجھے یہی آپ سے بات کرنی تھی، بھائیوں سے، آپ تمام بھائیوں کا شکریہ۔ دیکھیے میں نے یہ گزارش کی ہے کہ آپ، اور میں اب بالکل جارحانہ نہیں، ایک دم وہ کرتا ہوں، گزارش میں کرتا ہوں کہ اگر ان کے پاس کوئی میرے خلاف ثبوت ہے، جو کہ منطقی میں نے بتا دیا کہ ہے ہی نہیں، لیکن اگر کوئی ثبوت ہے تو وہ پیش کر دیں، اور اگر ثبوت نہیں ہے تو اخلاقی کام تو یہ ہے کہ وہ معافی مانگ لیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے یہ سینٹ میں بات کی ہے تو سینٹ کو استثناء ہے، سینٹ میں کوئی بات کو بھی استثناء ہے، وہ جو مرضی بات کر سکتے ہیں۔ تو جب تک کہ طارق فضل چودھری صاحب اپنی یہ پریولیج نہیں یہ واپس لیتے، استثناء واپس نہیں لیتے، میں کیس نہیں کر سکوں گا، لیکن میں پھر بھی ان کو نوٹس ضرور بھیجوں گا۔ جی چاند میاں۔ یہ ان کا شوق ہے اور ان کی خیال ہے کہ یہ مجھے سزا دیں گے سچ بولنے پہ۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے جھوٹ پہ، اور میں ان کو دیکھ لوں گا، میں پھر واپس سے انکساری سے بات کرتا ہوں۔ اللہ بہت بڑا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کوئی بات غلط نہیں کی ہے، نہ کبھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا، مجھے بھی نہیں پتا تھی، اگر مجھے غلطی ہے میری تو پھر ڈار کی اور اورنگزیب کی اس سے زیادہ غلطی ہے، لہٰذا یہ بات جھوٹ ہے۔ میں سچ بولتا رہوں گا، باقی اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے جو ہوتا ہے۔ جی سر۔ جی جی سر، اتنی سی بات تھی کرپٹو کرنسی کی کہ ندیم ملک صاحب کے شو پہ ندیم ملک صاحب اور میں ایسے ہی بریک پہ بات کر رہے تھے، ہمارے ساتھ آصف پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو کہ کمپیوٹر وغیرہ کے کمپنی کے سسٹمز کے وہ ہیں، مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہے، اور یہ معیشت کے اوپر پروگرام تھا، تو ہم ایسے ہی بات کر رہے تھے، تو وہ کرپٹو کی بات کر رہے تھے، تو میں نے کہا یار بڑا نقصان ہو جاتا ہے کرپٹو میں، اور ہم نے یہ بات کری جو ایک پاکستانی صاحب کا بہت لمبا نقصان ہوا۔ میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ ندیم بھائی جو ہے وہ ٹی وی پہ یہ بات کر دیں گے، ندیم بھائی نے ٹی وی پہ بات کر دی، نام انہوں نے بھی نہیں لیا، انہوں نے صرف کہا کہ ایک بہت بڑے خاندان کے ایک شخص کا $100 ملین تک کا نقصان ہو گیا کرپٹو میں۔ تو میں نے صرف اتنی گزارش کی تھی کہ مجھے نہیں میں نے سنا ہے یہ، لیکن میں نے نام بھی نہیں لیا اور میں نے کوئی اماؤنٹ بھی نہیں بتایا، کیونکہ اماؤنٹ کا مجھے پتا نہیں، اور سچی بات ہے کہ میں نے سنا ہوا ہے، مجھے کوئی آنکھوں دیکھا تو نہیں پتا ہے مجھے، میں نے بھی یہ بات سنی ہے۔
تو دوسرے دن پھر یہ انوشے صاحبہ نے سوال پوچھ لیا. اب وہ پھر لوگ جو مسلم لیگ والے ہیں اور جو دیگر رپورٹرز ہیں انہوں نے پھر یہ کہ کڑی سے کڑی جوڑی ہے. لیکن میں نے کسی کا نام بھی نہیں لیا, نہ میں نے کوئی اماؤنٹ بتائی ہے, اور میں نے نہ یہ کہا ہے کہ یہ ہوا ہے. میں نے کہا ہے کہ میں نے یہ بات سنی ہے. جی جی, سیاستدان کوئی بھی انوالو نہیں ہے. کسی سیاستدانوں کا رشتہ دار یا بیٹے یا ایسے کچھ لوگ انوالو تھے جو میں نے سنا ہے کہ ان کا بڑا نقصان ہوا گیا. نقصان کرنا کوئی جرم نہیں ہے, لیکن نقصان ہوا ہے. لیکن اس نقصان کی اگر آپ تلافی کہیں سے حکومت پاکستان سے کروائیں گے تو وہ پھر جاتی ہے. جی ہاں, بھائی دیکھو, بڑے میاں صاحب کی میں بڑی عزت کرتا ہوں, وہ میرے لیڈر رہے ہیں اور میں ابھی بھی ان کو اپنا بڑا سمجھتا ہوں. شہباز شریف صاحب کے ساتھ میں نے نوکری کری ہے, میں ان کے ماتحت لے کے کرا ہوں, ان کی بھی میں بڑی عزت کرتا ہوں اور ان کو بھی میں بڑا اچھا عزت سے بات کرتا ہوں, دیکھتا ہوں. کبھی میں نے آج تک کبھی بھی بدتمیزی سے ان کے بارے میں بات نہیں کری ہے. لیکن ہماری رائیں بالکل یکسر جدا ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, اگر مطلب دیکھیں, یہ جو شاہد عباسی صاحب نے کہی تھی بات کہ اگر وہ ووٹ کو عزت دو پہ آ جاتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ وہ حکومت چھوڑ دیں, اپنی ہار تسلیم کرنے وغیرہ وغیرہ, جو میرے خیال سے کرنے والے نہیں ہیں وہ, تو پھر ہم ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. لیکن نہیں کہ مطلب پارٹی ٹو پارٹی الائنس کرنے کے, لیکن وہ نہیں چھوڑیں گے نا بھائی. وہ کیا اس وقت ووٹ کو عزت دیں گے؟ طارق فضل چودھری جو میرا بھائی ہے, جو مجھے کانفلکٹ آف انٹرسٹ سکھا رہا ہے, کیا اس کو نہیں پتا کہ وہ دوپہر کے 2 بجے چلا گیا تھا آر او کے پاس 2 اور ایم این ایس کے ساتھ, جب اس کو لگ گیا تھا کہ وہ الیکشن ہار گیا ہے؟ کیا وہ نہیں اس نے جا کے ڈیل نہیں کری تھی آر او سے؟ قرآن مجید کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتا دئیے. تو میں بھی بہت ساری باتیں جو مجھ سے بھی پوچھتے ہیں قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہ کیا مجھے پتا تھی کہ یہ بسٹ نے کتنے پیسے کرائیں, وہ بھی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتا دے کہ وہ 47 کے پہ نہیں جیتا ہے. دیکھیے, میں مسلم لیگ کو جانتا ہوں. آپ دیکھیے کہ بسٹ نے لکھ کے کیا دیا ہے. بسٹ نے لکھ کے دیا کہ یہ پروگرام جو ہے یہ اے ڈی بی اور آئی ایم ایف کے شرائط کے مطابق ہوا ہے. یہ بسٹ نے لکھ کے دیا ہے, انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا اپنے وربل جواب میں. ٹھیک ہے, بسٹ نے لکھ کے دیا کہ یہ 2019 سے پروگرام شروع ہوا ہے, یہ انہوں نے جواب نہیں دیا. بسٹ کی بورڈ میٹنگ ہے کہ ہم نے یہ 2 سال پائلٹ کرنا ہے, پھر اکراس پاکستان کرنا ہے, یہ انہوں نے نہیں بتایا. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس کے بعد مفتاح کے سال میں اگر 15 ارب روپے بڑھیں تو اس کے بعد اگلے سال میں بھی 15 ارب روپے ڈالنے بڑھائیں, یہ نہیں بتایا. اس کے بعد 8 ارب روپے ڈالنے بڑھائیں, یہ نہیں بتایا. اس کے بعد 13 ارب روپے اورنگزیب میں بڑھائیں, یہ بھی نہیں بتایا. تو صرف ایک سال پہ فوکس کرنا. انوشے بی بی نے بالکل ڈار صاحب کے بارے میں کوئی بات نہیں کری, طارق فضل چودھری نے کوئی ڈار یا اورنگزیب کے بارے میں بات نہیں کری. تو یہ تو obviously بدگمانی ہے. لیکن the fact is کہ جتنے یہ نیچے مطلب مسلم لیگ کی ہائرارکی میں طارق فضل چودھری تو بہت اوپر نہیں ہے نا. تو میرا نہیں خیال ہے کہ ان کے پاس یہ کوئی اتنی جرت ہے کہ وہ کوئی چیز کر دیں کسی سے بغیر پوچھے. اور انوشے بی بی کے سیاست کو بھی لوگ جانتے ہیں, تو میں وہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کسی سے بغیر پوچھے یا کسی کے بغیر کہے وہ کوئی کام نہیں کریں گی. سر میری بات سنیں, میں آپ بھی اس کا جواب جانتے ہیں, میں بھی اس کا جواب جانتا ہوں. لیکن یہ ایک منٹ, چاند نواز صاحب ایک منٹ, اس کا جواب آپ بھی جانتے ہیں, اس کا جواب میں بھی جانتا ہوں. اس کی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بات جس نہیں ہاں, وہ کیا شعر ہے کہ وہ بات ان کو بڑی ناگوار گزری ہے, جو بات جس کا ذکر جو بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا, وہ بات ان کو بڑی ناگوار گزری ہے. تو میں بس اتنا کہہ کے جی چاند نواب صاحب سوال پوچھ رہے ہیں میرے. سر میری بات سنیں. دیکھیں, ہم ایک اسلامی معاشرہ ہیں, ایک تہذیب دار معاشرہ ہیں. کبھی کبھی ہمارے سیاستدان ایک دوسرے کے اوپر جھوٹے الزام بھی لگاتے ہیں, کبھی کبھی سچے الزام بھی لگاتے ہیں, کبھی کبھار گالی گلوچ بھی دیتے ہیں. میں نے بھی کبھی غلطی کری ہوگی, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ نہ گالی گلوچ کبھی کروں, نہ کبھی جھوٹے الزام لگاؤں, نہ کبھی سچے الزام بھی جو ہیں. کچھ چیزیں جو ہے نا وہ
اللہ ताला का भी ये हुक्म है कि ये कुछ चीज़ें दर पर्दा होनी चाहिए। जी हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं कि देखें 35 अरब रुपए, 130 रुपए से अगर 200 रुपए प्राइस जाती है तो 65 रुपए की कीमत बढ़ गई। आप 5 लाख टन बेचते हैं तो 65 रुपए से 5 लाख टन कर लें अगर आप, तो 37.5 अरब रुपए का रोज हर महीने का टीका लग रहा है हमारे पाकिस्तान के लोगों को। ये महीने का खर्चा है पाकिस्तान के लोगों की जेब से निकलकर और शुगर मिलों की जेब में जा रहा है। एक एक शुगर मिल जो है उसने 13 अरब रुपए तक सालाना पैसे कमाए। तो मैं उस पर और मतलब ये शुगर मिल का कसूर नहीं है, ये कसूर हुकूमत पाकिस्तान का है। जी 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 हाँ जी उन्होंने भी कोई बात नहीं। देखिए एक एक चांदमिया अगर इजाज़त दें, एक तो देखें के इलेक्ट्रिक को पहले जब इनको प्राइवेटाइज किया था तो 20 साल का ना सिर्फ लाइसेंस था बल्कि एक्सक्लूसिव लाइसेंस था कि मैं और आप और कोई तीसरा आदमी कराची में काम नहीं कर सकता था बिजली में इनके अलावा। मेरा नहीं ख्याल है कि अब जो लाइसेंस रिन्यू किया उसमें ये एक्सक्लूसिविटी है। अगर एक्सक्लूसिविटी है तो बहुत गलत बात है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं अभी करता हूँ। और ये अगर लाइसेंस इन्होंने दिया, एक यूटिलिटी चल रही है उसको लाइसेंस देना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनको किसी और कंपनी को भी लाइसेंस अगर कोई अप्लाई करे तो उसको संजीदगी से सोच के देना चाहिए कि जहाँ कंपटीशन आ जाए। मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है कि के इलेक्ट्रिक अगर आधे कराची को सप्लाई कर रही हो और आधे कराची को कोई और कंपनी सप्लाई कर रही हो, और ये मैं सिर्फ कराची के लिए नहीं, लाहौर में भी ऐसा होना चाहिए, मुल्तान में, पेशावर में, फैसलाबाद में, कोयटा वगैरह के अंदर, हैदराबाद में, कि कराची के आधे कराची को लेट्स से कि आप लियारी नदी पे काट देते हैं या एम ए जिन्ना रोड पे काट देते हैं, जिस तरह हम लोग कराची को आपस में डिवाइड करते हैं, तो एक तरफ एक कंपनी कर रही हो, एक तरफ एक कंपनी कर रही हो, और बीच के एरिया में दोनों कर रहे हो। वो जो दोनों जहां पे कर रहे होंगे ना, वहां आप प्राइस डिस्कवरी कर लेंगे कि क्या सही प्राइस है, क्योंकि वहां कंपटीशन हो जाएगा। वरना तो के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर आपको आहिस्ते आहिस्ते पता चल जाएगा कि यार जो लोग हैं वो नई के इलेक्ट्रिक से ज़्यादा पसंद करते हैं या पुरानी के इलेक्ट्रिक ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उससे आप जो है वो बेहतर कर सकते हैं। सर देखें, एक एक बात ये देखें कि एक सारिफ का जो बिल है अगर वो कम हो जाता है या बढ़ जाता है तो 10-12 हज़ार रुपए का फर्क पड़ता है। लेकिन कंपनियों को, जैसे मैंने आपसे गुजारिश करी कि ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई और मुल्तान वगैरह ने जो किया है, ये 244 अरब रुपया एक साल में, यानी कि महीने का 20 अरब से ज़्यादा, राइट। उनको 20 अरब रुपया महीने का फर्क पड़ता है, आपको 12,000 रुपये महीने का फर्क पड़ता है। तो आप तो एक टिकट कटा के इस्लामाबाद भी नहीं जा सकते नेपरा से बात करने, लेकिन जिसको 20 अरब रुपए का फर्क पड़ता है वो तो जा सकता है ना। इसको रेगुलेटरी कैप्चर बोलते हैं कि कंपनीज जो कि रेगुलेटेड होती हैं मगर उनका बहुत फायदा या नुकसान हो जाता है, वो अपने रेगुलेटर को कैप्चर कर लेती हैं। ये पाकिस्तान का अकेले का फिनोमेना नहीं है, दुनिया का फिनोमेना है। तो जब भी के इलेक्ट्रिक से आप लड़ेंगे या लाहौरी शहर में रहने वाला कोई लेस्को से लड़ेगा या मुल्तान शहर में रहने वाला कोई मैप्को से लड़ेगा, तो जीत जो है वो कम से कम अमूमन जो है वो कंपनियों की होती है, मजबूरन। जी जी। देखिए, ये इस बार का मिसाल ले लीजिए। अब बिजनेस कम्युनिटी ने कहा कि यार आप अरेस्ट के पावर्स एफबीआर को ना दें, ठीक है। वो बजट थे कि हम बेईमान बिजनेसमैन को कैसे पकड़ेंगे। उनकी बात में ये इतनी मंतक है कि बेईमान बिजनेसमैन को पकड़ने की मंतक होनी चाहिए। बिजनेसमैन ये कह रहे थे कि यार ये जो आपके एफबीआर के जो 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 अफसर हैं, क्या वो कोई ज्यादा हमसे ईमानदार हैं। उनका ये मकसद था कि यार आप जो करोड़ रुपए का नोटिस देते हैं तो बेसिकली आखिर में तो आप 2 लाख रुपए रिश्वत लेके ही जाते हैं ना। हुकूमत को तो करोड़ रुपए के सामने 1 लाख रुपया भी नहीं मिलता है। तो अगर आप उसको एक 26 साल का लड़का जो अभी असिस्टेंट कमिश्नर बना है,
ایک ایگزام پاس کر کے اس کو آپ یہ اتھارٹی دے دیں کہ کسی بڑے بزنس مین کو وہ اریسٹ کر سکتا ہے، تو رشوتوں کا ایک بازار گرم ہو جائے گا. آپ کس طرح اس کو پریونٹ کریں گے؟ تو پھر یہ گئے. ہارون اختر صاحب کی ایک کمیٹی میں میٹنگ ہوئی اور ہارون اختر صاحب جو ہیں وہ کافی حد تک ان کی بات مان گئے. وہ جو 2 لاکھ روپے کی بات تھی وہ میں نے سنا ہے کہ وہ 25 لاکھ روپے مان گئے. اور 2 لاکھ روپے تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مطلب 1 من گندم بیچیں تو 2 لاکھ روپے نکل سے زیادہ ہو جاتا ہے. تو بھائی کس طرح کی باتیں کر رہے ہو تم کہ ہر فارمر پاکستان میں جو 3 3 ایکڑ کا فارمر ہے وہ بھی رجسٹر کراؤ گے تو وہ 25 لاکھ کر دیں گے. اور دوسری ہارون اختر نے اس سے بھی کچھ بات کری. اس دوران انہوں نے کوئی سیکشن 9 بھی اس میں ڈال دیا جس کو جو شروع میں پرائم منسٹر نے جو چیزیں جو یہ سیف گارڈ ڈالے تھے وہ سیف گارڈ بھی ختم کر دیے. اب وہ پرائم منسٹر صاحب بھی نہیں مان رہے، بیوروکریسی بھی نہیں مان رہی. تو جب پرائم منسٹر اور بیوروکریسی کے اوپر تو ایک ہی آدمی ہے نا پاکستان میں. تو دیکھیں یہ آپ بزنس مینوں کو کیوں بلیم کر رہے ہیں؟ ٹرمپ کس سے ملا ہے؟ ٹرمپ بھی تو مل سکتا تھا نا پرائم منسٹر سے، ٹرمپ بھی تو مل سکتا تھا نا ان لوگوں سے. ٹرمپ نے کہا بھائی میں مالک سے ملوں گا، ٹھیک ہے. تو یہ بزنس مین جو ہیں وہ بولیں گے کہ یار جا کے اس بات تو اسی سے کریں گے نا جو پیچھے اس کی سیاہ سفید کا مالک ہے جو اس کو دیکھ رہا ہے. باقی تو سب تھینک یو، بس تھینک یو. یہ آپ مان ہیں؟